أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جو بچ گئی زندگی دل آندے تیری نعت سناندیاں نب جاوے صلی اللہ علیہ وسلم. جو بچ گئی زندگی دل آندے تیری نعت سناندیاں نب جاوے. شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کریندیاں نب جاوے. کیا حلیمہ سعدیہ نے سونے نو اس سونے تے من مونے نو اس سونے تے من مونے نو اکو سکھ ہے عربی چن سونا تیرا مکھ تکیندیاں نب جاوے. اکو سکھ ہے عربی چن
کن سونا تیرا مکھ تکیندیاں نب جاوے جو بچ گئی یہ زندگی دل آندے تیری نعت سناندیاں نب جاوے شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کریندیاں نب جاوے اور کہ پاک صدیق نگار ہوئے ایک میں ہوا ایک یار ہوئے کہ پاک صدیق نگار ہوئے ایک میں ہوا ایک یار ہوئے سب ڈنگ مارے پاویں لکھ واری ڈنگ یار چلیں دیاں نب جاوے سب ڈنگ مارے پاویں لکھ واری ڈنگ یار چلیں دیاں نب جاوے جو بچ گئی زندگی دل آندے تیری نعت سناندیاں نب جاوے شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کریندیاں نب جاوے اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمدہ ثنا کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے پیارے بھائیوں رمضان المبارک دے 26 روزے الحمدللہ کچھ دیر بعد 26واں روزہ مکمل ہونے والا ہے کہو ذرا الحمدللہ گنتی دے پیچھے دن رہ گئے تھوڑے دعا کرو دن دا روزہ رات دا قیام سحریاں افطاریاں اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور ساڑھے دی اس رمضان المبارک نو اللہ پاک نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے پیارے بھائیوں دعوت افطار پروگرام اصل تو مغرب تک پھر بھائیوں نے تھوڑے افطاری دا بھی بندوبست کیتا ہے جن بھائیوں نے محنت کوشش کی تھی اللہ پاک بھائیوں دے رزق مال صحت ایمان اندر برکتاں عطا فرمائے مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی خطیب و امام میں سبنا واسطے دعا کرنا اللہ پاک برکتاں عطا فرمائے جو اس مسجد معاونین فوت ہو گئے انتظامیہ یا نمازی جماعتی اللہ پاک انہاں دی قبر کو جنت دا باغ اور باغیچہ بنائے بابا جی محمد سجاد جتھے لیٹے نے اللہ پاک کروڑا رحمتہ نازل فرمائے دیگر ماما بہناں بیٹیاں خواتین جو دنیا تو تشریف لے گئے اللہ پاک سبنا نو معاف کر دے ذرا پورا آمین کہہ لو جو بیمار نے گھراں دے اندر ہسپتالاں اندر اللہ پاک تمام بیماراں نو کلی شفا عطا فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی جڑی دعا کرتے کم از کم ایک دعا 3 مرتبہ دہراندے میں پھر درخواست کرن لگا میری طرف دیکھو منٹاں والی گفتگو یہ اندر دعا بھی کرنی چند باتاں بھی کرنی ہے جڑا ایک منٹ اگے جا رہا ہے یہ دوبارہ واپسی نہیں ہونا
اللہ پاک تمام بیماراں، شوگر دے مریض، ہارٹ پرابلم، اللہ جانے کئی بیماریاں جو مسجد اندر بزرگ بیٹھے ہیں یا گھر اندر، یا اللہ تمام بیماراں، تمام بیماریاں تو مکمل نجات عطا کر دے۔ مسجد خطیب حضرت مولانا عبدالستار انجم صاحب حفظہ اللہ تعالی اور ساڑھے چیئرمین صاحب محمد شہزاد حفظہ اللہ تعالی، پیارے بھائی سعید اللہ بن ماسٹر محمد شفیع صاحب اور تساں سارے دوستان، اللہ پاک سارے اندر راضی ہو جائے۔ میں نے بار بار فرما رہے سن سعید اللہ بھائی کہ دین اسلام قرآن و سنت انہوں اپنان دے کیا فائدے ہیں، دین نال جڑ جان دے کیا فائدے ہیں۔ دین اسلام ساڑھے تک پہنچیا، صحابہ نے، اللہ والے نے بڑیاں قربانیاں دیتیاں۔ پیارے بھائیو، اگر تھوڑی توجہ ہوئے تو میں پہلی گزارش کر دینا، تھوڑے سینے اندر ٹھنڈ پہ جائے گی، تو انہوں گل سمجھ آ جائے گی کہ دین اسلام نال محبت کرن دی بنا تے دینی محفلاں، مجلساں، مسجد اندر درس قرآن سنن سنان آئیے تو کیا فائدہ ہوتا ہے دنیا آخرت اندر۔ اگر تھوڑی توجہ ہوئے تو میں نبی پاک کی ایک حدیث سنا دینا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ دینی محفل مجلس اندر جاندہ ہے، روایت لمبی ہے، میں صرف اشارہ کرنا چاہنا، تسی سیانے بندے ہو، پڑھے لکھے ہو، تو انہوں گل سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ جڑا بندہ دینی محفل مجلس اندر جاندہ ہے، خدا دی قسم عرش معلیٰ تے اللہ پاک دے ہاں اس بندے دا نام، ان دے والد محترم دا نام، فلان بن فلان، فلان بن فلان، ان سارے تھوڑے دے نام میرے پائیاں بزرگاں دے میرے نہیں ہوتے، لیکن عرش معلیٰ تے تھوڑا نام بھی گونج رہے ہیں تو تھوڑے ابا حضور دا نام بھی گونج رہے ہیں۔ فلاں مثال کے طور تے سعید اللہ بن ماسٹر محمد شفیع، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، میں نو رب دی عزت دی قسم جڑا دینی محفل مجلس اندر جاندہ ہے، ان دا نام، ان دے ابو جی دا نام عرش معلیٰ تے اللہ پاک دے ہاں گونج دے۔ میں نے بول کے دسو تواڈا میرا نام عرش معلیٰ تے گونجے، نال ابا جی دا بھی تذکرہ ہوئے، ان دے نال بڑی کوئی اور سعادت ہو سکتی ہے؟ حضرات یہ صرف دینی محفل مجلس درس قرآن درس حدیث اندر شرکت دی وجہ نال اللہ پاک اتنی عزت اور شاناں دیتا ہے۔ جڑا بندہ چاہتا ہے نا میں اپنے ابو جی نو تحفہ دیاں، اپنے والد محترم نو تحفہ دیاں، ابا پاویں جیوندا ہے تے پاویں فوت ہو گیا ہے، حضرات او دینی محفل مجلس اندر جایا کرے، خدا دی قسم اوندا نام دیو دے ابا جی دا نام عرش معلیٰ تے گونجے گا۔ ان دے نال بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ ساڈا نام ہی گونجے تے ساڈے ابو دا نام بھی عرش معلیٰ تے گونجے۔ یہ دین نال جڑ جان دی برکت ہے، دینی محفل اور مجلس اندر جان دی برکت ہے۔ غور کرنا، توجہ فرمانا۔ جڑا بندہ کہوں تر پیندا ہے آج میں درس قرآن واسطے جا رہے ہیں، دین اسلام دیاں گلاں سنا گا، وہ تر پیندا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب دی قسم کرو تر پہ ہے، پاویں سڑک تے گلی اندر سولم تے تردا جا رہے ہیں، در حقیقت او جنت تے جی ٹی روڈ تے تردا جا رہے ہیں۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ جی سبحان اللہ تسی کہو گے نا، اندا ثواب تانوں ہوئے گا۔
یہ نہ سمجھے دیہڑی مہمان آیا کہ سارا کو ثواب لپیٹ کے لے گیا سانو کچھ نہیں دے گیا، یہ نہیں ہونا۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ یہ جنت اندر درخت بوٹے لگ رہے ہیں، تیز شاہ سوار گھوڑا دوڑانا نا تو ایک ٹیلی کا سارا ہی نہیں مکدا۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ جی مسجد بیٹھ کے تسی سبحان اللہ نہیں کہنا تو دسو پھر گلیاں چ کہنا جی؟ اتنے جو اسی کہیں گے سارے میں پتہ ہے۔ مسجد اندر اللہ کی رضا نہیں آئے ہو تو پورا ذکر اذکار کر لو، نہ شرماؤ، میں تھانوں کچھ نہیں کہندا۔ ہاں تھوڑا بھائی ہے محمد عبداللہ صاحب کہنے سے کوئی نہیں کہتے، نہ ڈریا کرو مولویاں تو شاک نہیں پہنتی، نہیں یقین تے ہاتھ لا کے دیکھ لو۔ ہاں ایک باری کہو سبحان اللہ۔ جیڑا بندہ گھروں نکل پیندا مسجد کی طرف آتا ہے، ہن تساں تشریف لے آئے ہو، مینوں رب دی عزت دی قسم میں باوضو ہوں۔ پیارے آقا فرماندے نے جیڑا دین سکھان تر پیندا ہے، درخت، پتھر، ٹیڑیاں، بجری، سمندراں دے اندر مچھلیاں اس بندے واسطے رحمت اور بخشش دیاں اللہ پاک دے ہاں دعاواں کر رہی ہوندیاں۔ جڑا دین پڑھن پڑھان واسطے کروں تر پہ تسی کی سمجھا جاواں گے اوتے افطاری کر کے اوتے ذرا سموسے سماسے کھا کے آ جاؤں پتہ ہی نہیں اجر کتنا ہے۔ یہ بھی ذرا باتاں نوٹ کرو، یہ مسجد اندر بیٹھے ہو، یہ سیاسی محفل نہیں، اللہ دے قرآن دی محفل ہے، رسول اللہ دی حدیث پڑھی جا رہی ہے۔ پھر تو سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام بہت بڑی نعمت ہے، اسلام بہت بڑی عظیم دولت اور نعمت ہے۔ حضرت عمر بن عاص نبی پاک کے کول آئے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کول آ کے عمر بن عاص کہنے لگے سونے ہو میں کلمہ پڑھ کے دین اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہنا، دین اسلام قبول کرنا چاہنا۔ پیارے آقا فرماندے نے ہاتھ اگے کر تاکہ میں تیرے کول بیعت لواں۔ مرشد پاک نے اپنا ہاتھ اگے کیتا ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہاتھ اگے بڑھایا، پھر نبی پاک نے اگے ہاتھ بڑھایا تاکہ ہاتھ اتے ہاتھ رکھ کے بیعت لی جائے۔ نبی پاک نے ہاتھ اگے کیتا، عمر بن عاص نے اپنے ہاتھ نو پیشان کر لیا ہے، ہاتھ پیچھے کر لیا۔ آقا فرماندے نے عمر میں بیعت کرنا چاہتا سا، پترو تسی کدو چپ کرنا بھئی کی مسئلہ ہے کو بھی لیا کیا مسئلہ ہے؟ انہاں جو استاد محترم کی تھے بھئی اپنے نیانے کو آپ سامو میں عرض کر رہے ہیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ پیچھا کر لیا۔ پیارے آقا فرماندے نے ہاتھ پیچھا کر لیا کی وجہ ہے؟ عمر بن عاص فرماندے نے سونے ہو میں کلمہ پڑھ کے دار اسلام اندر داخل ہونا چاہنا، لیکن ایک میرا سوال ہے، میں کلمہ پڑھ لینا، دین اسلام قبول کر لینا کہ دین اسلام سچا دین ہے، اچھا دین ہے، لیکن میں دسو میری زندگی دے گناہ بھی معاف ہون گے کہ کوئی نہ؟ جے گناہ معاف نہیں ہونے پھر دین اسلام قبول کرن دا کیا فائدہ؟ حضرت عمر بن عاص نے نبی پاک کے سامنے سوال کیتا۔ آقا فرماندے نے عمر دین اسلام اتنی بڑی عظیم نعمت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی برکت ہے، جیڑا بندہ کلمہ پڑھتا ہے دین اسلام قبول کر لیتا ہے، اللہ پاک او دی زندگی دے پچھلے سارے گناہ انج معاف کر دیتے ہیں جویں بچہ ماں دے پیٹ وچوں آج ہی پیدا ہویا ہے۔ جس طرح بچہ آج ماں دے پیٹ چوں پیدا ہویا ہے، اللہ پاک دین اسلام قبول کرنے والے نو انج گناہ معفو پاک صاف کر۔ پیارے بھائیو
اللہ کرے رب سانو اس دین اسلام کی قدر کرنے دی باپ دادا مسلمان بس پہ در پہ چلتے جائے پھر ہون حالات بگڑتے جائے رسول اللہ نے فرمایا قرب قیامت دین اسلام اکڑ کے دوبارہ مکہ مدینے تشریف لے گئے جہالتاں لوکاں دے اندر زیادہ برائیاں زیادہ تے سمجھو پھر قیامت بالکل قریب ہے نہ نماز کا پتہ نہ روزے کا پتہ نہ ماہ رمضان دی قدر یا اللہ سب معاف کر دے پھر تو وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنٍ ماہ رمضان کا مہینہ روزے ہے دوسرا میری بڑی پہلی ملاقات ہے تسی بول دے نہیں اللہ مجھے پتہ نہیں کی چاہتے ہو تے میں مہمان میں کہنا چلو پیار نہ میں سنا دیا کوئی پورا چند باتاں تے محبت نہ تسی سنو میں جنہ صبر طے کر کے آیا تے میں کوئی نجائز گل تواڈے کو نہیں کروا اگر سبحان اللہ کہنا خدا دی قسم گناہ ہوئے تو تسی بالکل نہ کہیں اگر دین اسلام اندر دی اجازت نہ ہو کہ میری ضرورت ہے ایسی میں تو کہنگا بھی سبحان اللہ اور پیارے بھائیو اللہ پاک کی تعریف ہے رب راضی ہوندا ہے تے چلو پورا پہلے بیٹھ نالو اللہ پاک کے سامنے کوئی چل ذکر اذکار کر کے نیکیاں جمع کر لیجیے پھر کون سبحان اللہ مہربانی شکریہ ان دا ایک معنی یہ بھی کہ تسی جاگ رہے ہو تھوڑی توجہ ہے تمہیں گل سمجھ آ رہی ہے پھر چند باتاں میں کر لاں تھوڑے قرآن پتہ کی آندا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ایمان والیاں عورتاں انہوں حق حاصل نہیں کہ اپنی من مرضی کر دے پھرن نہ مرد اپنی مرضی کر سکتے ہیں نہ عورتاں اپنی من مرضی کر سکتیاں مرد بھی اللہ او دے رسول دے آرڈر دے پابند نے عورتاں بھی اللہ او دے رسول دے آرڈر دیاں پابند نے جیڑا بندہ جیڑی بی بی اپنی من مرضی کرے اللہ پاک فرماتے نے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ادھر میری طرف دیکھو غور کرنا رمضان کی قدر کرنا آئندہ سال 2025 اندر اساں جیندے ہونا ہے کسے کول گارنٹی صحت تند ہو سکتا سی بیمار ہو گئی اتنے زیادہ گروزے رکھ ہی نہ سکی استغفر اللہ رب معاف کر دے ہو سکتا ہے زندہ ہی نہ ہو پیارے بھائیوں دی قدر کرو بیماری تو پہلے صحت دی قدر کرو میں عرض کرنا چاہتا ہوں رب دی نعمت دین اسلام بہت بڑی عظیم نعمت ہے میں کیڑی اس نعمت دیاں برکتاں بیان کر حضرات دین اسلام تم پہلا انسان نو انسان ہی نہیں سمجھے چھوٹی چھوٹی بات میں لڑائیاں قتل و غارت کئی سال تک پیارے آقا آئے تھے آپس اندر پیار محبت نہ رہ کے زندگی بسر کرن دا والدے ڈھنگ دسے ہیں اونٹاں کو پانی پلان تو لڑائیاں پیارے بھائیو گھوڑیاں کو دوڑان تو لڑائیاں اتنی زیادہ جہالت یہ دین اسلام رب نے مہربانیاں کی دیا نے کہ خدا کی قسم نبی پاک تشریف لے آئے انقلاب آ گئے لوگ بیٹیاں نو زندہ دفن کر دے بیت اللہ دے اندر ننگیاں طواف کیتا جانا نہ شلوار نہ قمیض ایک عاشق مشوق بیت اللہ کا ننگیاں طواف کرنا ہے رب نے دونوں نو پتھر بنا دیتا
نشانے عبرت بنا دیتا. بعد وچ جہل آئے انہیں بوتے چکے خیر کے رکھے انہاں نوں سجدہ کرنا شروع کر دیتا. استغفر رسول اللہ تو پہلے اتنی بڑی جہالت ہے. ایک بندہ اپنے اونٹ تے بیٹھا تے جنگل بیابان نوں جا رہے ہیں. کھان پین دا سامان اندے کول موجود ہے. حضرات ذرا گل غور نہ سنیا دے. اندے کول سفر دا زادیرا تے چل دیاں جنگل بیابان اندر انہیں پڑاؤ ڈالیا. عبادت دا وقت ہو گیا. اس وقت سفر دا رب علیحدہ بیماریاں کو شفا دین والا علیحدہ غور کرنا اولادہ دین والا علیحدہ رب الہ معبود بنائے. انہیں اپنے تھیلے سامان اندر تلاشی کی تھی. سفر دا رب نظر نہ آیا. بڑا پریشان ہے. نبی پاک فرماتے ہیں نبی پاک دے کول او توبہ کرن والا کلمہ پڑھن والا بندہ اپنی داستان خود سنائی جاتا ہے. آندہ ہے سوڑیو تھوڑی دیر دے بعد میرے اونٹ نے پیشاب کر دیتا. اونٹ دے پیشاب نال جیڑی مٹی گلی ہوئی اسے مٹی دا میں الہ بنایا معبود بنایا رب بنایا. انہوں سجدہ کیتا اوتے سٹیا تے پھر اگے چلا جانا وا. اتنا بڑا خطرناک گناہ سوڑیو دین اسلام میں قبول کر لوا. کیا رب میری زندگی دا اے گناہ معاف کرے گا کہ نہیں؟ کلے کلے آدمی دا کلا کلا رب سی پوجن پوجان والا جدا جدا ٹپ سی. آیا سی رسول پوجا رب دی کران نو جھوٹ نہیں میں کہندا پڑھ کے ویکھ لے قرآن نو. اللہ پاک جان دائی مصطفیٰ دی شان نو جھوٹ نہیں میں کہندا پڑھ کے ویکھ لے قرآن نو. ایک اور صاحب دل ترجمہ کر دے فرماندے نے لوگی پوج دے سن پہ قبران لوگی پوج دے سن پہ قبرانو کئی قبرانو کئی شجرانو اونا در در دے پجاریانو ایک در تے سوڑا بلانا آیا کائنات بن کے امام آیا. سونا لب اپنے جد کھول دا سی اوتے رحمتاں موتی رول دا سی. جندے سینے تے پاک قرآن آیا کائنات بن کے امام آیا. لوگی پوج دے سن پہ قبرانو کئی قبرانو کئی شجرانو اونا در در دے پجاریانو ایک در تے سونا چکانا آیا. اینا بچیاں روندیاں تے قرلاندیاں نو قبران بچ پوریا جاندہ سی. اونا بے کس تے مظلومان لئی سونا رحمت دا سامان آیا. لقد من اللہ قرآن کہہ رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آمینہ دے لال تشریف لے آئے، رب نے احسان کر دیتا۔ دین اسلام بہت بڑی مہربانی ہے، نبی پاک تشریف لے آئے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کی آمد تو پہلے اتنی جہالت ہے، اتنی بڑی جہالت ہے، لوگاں نو زندگی گزارن دا والتے ٹھگ نہیں آؤندا۔ پیارے آقا تشریف لے آئے، ڈاکو چور پہرے دار بن گئے، بیٹیاں نو زندہ دفن کرنے والے، بیٹیاں دی عزت محافظ بن جاتے نے، در در تے پجاری ایک در تے رب دے ہاں سجدہ کرنے والے بن جاتے نے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ، ان کا مطلب یہ نہیں کہ وہ توڑی کھاندے سن، گند کھاندے انہوں عقل نہیں، نا سیانے بڑے سن۔ دنیا دے معاملے اندر اتنے سیانے، اتنے دنا، سفر تے جا رہے ہوندے نا، اینج مٹی چوک کے ایک بندہ ناک نو لا کے سونگ کے دس دیندا، پانی کتنے میل دور ہے، سجے کبے کتنے میل قریب ہے۔ دنیا دے معاملے اندر اتنے ذہین، تے جدوں تم نبی پاک دعوت دیندے رب نو سجدہ کرو، اے جڑے اس معاملے اندر اللہ پاک فرماندے نے وہ جاہل تے گمراہ، عقل ہی کوئی نہیں، اتنی زیادہ جہالت۔ رب نے انہاں نو جاہل تاکہ انہاں دین اسلام نو نہیں پہچانیا، رب دی پہچان نہیں کیتی، رسول اللہ دی پہچان نہیں کیتی۔ باقی دنیاوی معاملے اندر بڑے سیانے۔ اصل علم رب دے قرآن دا نام ہے، نبی پاک دی حدیث دا نام ہے۔ قرآن میں کہے ہے جدو کوئی عورت دا خامن فوت ہو جاندہ نا، عورت بیوہ ہو جاندی، دین اسلام کو پہلا اس عورت نو 2 2.5 3 سال کمرے بند کر دیندے۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ سورہ بقرہ ہے، کمرے بند کر دیتا ہے، بغیر نمک تو اتنا کو کھانا دینا جنہ کو کھا سکے، بس زندگی گزار لے، غسل لئی پانی نہیں، بس پین لئی پورا۔ حضرات یہ سال 2 سال انہوں نہان بھی دینا نہیں، اتنا زیادہ انہیں جسم اندر زہر گند بدبو پھیل جاندی۔ ایک پرندہ کبوتر وغیرہ لے آکے اس بی بی دے جسم میں انج ٹیچ کر دے، اس زہر دی وجہ نال پرندہ فوراً مر جاندہ۔ وہ کہندے لو جی ہونے دی عدت پوری ہو گئی ہے، ان کوئی کھوتا لے آؤ، گدا سمجھ دے، اوندے کیوں بٹھایا جاندہ، گلیاں کمایا جاندہ۔ گود اندر اونٹ دیاں مینگنا، اونٹ دا گوبر تے مینگنا اس عورت دی گود اندر ڈال دیتیاں جاندیاں۔ حضرات لوگ جتے بیٹھے ہوندے، جتے مجمع لگا ہوندہ، میں بات جہالت دی کر رہے ہیں اور دین اسلام دی مہربانی توڑے سامنے۔ حضرات اسلام کتنی بڑی عظیم نعمت ہے، اللہ کرے رب سانو قدر کرن دی توفیق۔ خدا دی قسم ہے ولایت کو فکر اندر سن لو نا تو سانو پتہ لگ جائے کہ دین اسلام کتنی بڑی عظیم رب دی نعمت ہے۔ سنو دھیان دا، میں عرض کر رہے ہیں جدو پرندہ عورت دے جسم نے ٹچ کر دے پرندہ مر دے، گدے تے بٹھا کے ان گلیاں اندر گھماندے، اونٹ دیاں مینگڑیاں گود اندر جتھے لوگ بیٹھے ہوندے نا، اوتھے اپنی گود چوں اونٹ دیاں مینگڑیاں سٹ دی۔ کیا ماری؟ لوگ سمجھ جاندے فلاں دی بیوہ عورت ہے، انہیں دی عدت پوری ہوگی، کسی نے نکاح کرنا ہے کر لو، یہ اشارہ ہے۔ وہ کرے جا کے پھر غسل کر دی، پھر کوئی چاہندا تے پیغام نکاح آؤندا۔ استغفر اللہ، اتنی جہالت۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اللہ پاک فرماتے ہیں سونےو ہن میں رب نے مہربانی کر دیتی ہے، جس عورت دا خامن فوت ہو جائے پانڈے لیندہ نہیں کرنے، ان بند نہیں کرنا، نفرت نہیں کرنی، صرف 4 مہینے 10 دن اپنے خامن دا افسوس کرے، عدت گزار لے، ان دے بعد جتنے چاہے نکاح کر لے۔ اتنے بڑے عذاب جہالت تو خدا کی قسم چھٹکارا ملے ہے تے نبی پاک دی آمد اور دین اسلام دی برکت دی وجہ
عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں. دین اسلام نے انہوں شان دیتی ہے عورتوں. ایک بندہ جا رہا ہے, تھوڑی گرمی لگی تو نال دے آتا میری جتی دے دے, گھرے جا کے جتی دے بدلے میں اپنی بیٹی تینوں دے دیا گا. استغفر اللہ. منڈیاں کے اندر عورتاں بکدیاں, منڈیاں اندر جویں جانور, اس طرح عورتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں. پیارے آقا تشریف لے آئے. عورتوں کی 4 حیثیتاں. ایک ماں ہے, خدا دی قسم جی ان دی خدمت کرو تے بدلے اندر جنت, رب نے ماں دے قدماں تھلے جنت رکھی ہے. تو سبحان اللہ. تے دوسری بیوی ہے. حضرات راحت سکون لئی اللہ پاک نے اتنا عظیم رشتہ بنایا, دونوں میاں بیوی نیک تابعداری کرن, ایک بیوی نال برکتاں تے جنت اندر بھی کٹھے ہو گئے. بیوی خاوند دا ادب کرے, خاوند بیوی نہ محبت کرے. تیسرا رشتہ بہن دا, اور جڑا بندہ 2 بہناں نہ محبت کرے خدا دی قسم رب نو جہنم تو آزاد کر کے جنت عطا کر دیندا ہے. چوتھا رشتہ بیٹی ہے, تے جڑا بیٹی نال پیار کرے. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عالی جاریتین, اللہ پاک جنوں 2 بیٹیاں دے وے 2 دھیاں دے وے. آپ دی آمد تو پہلے لوگ بیٹیاں نو زندہ زمین اندر دفن کر دیندے, لیکن آپ نے فضیلت بیان کی تھی انہاں نو قتل نہ کرو, نفرت نہ کرو, بیٹیاں نو مارو نہ, اچھی تعلیم و تربیت دا بندوبست کرو. جدوں بیٹیاں جوان ہو جان اچھی جگہ تے شادی نکاح کر کے اگے توڑ دیو. آقا فرماتے ہیں 2 بیٹیاں دی اچھی تعلیم و تربیت کرنے والا, بیٹیاں جوان ہو جان اگے شادی کر کے توڑن والا, کل دن قیامت دا ہوئے گا کان معی فی الجنہ, جنت اندر انج میرے نال ہوئے گا جویں ایک ہاتھ دیاں 2 انگلاں نال نال, 2 انگلاں نال نال میں. حضرات جنت اندر انج نبی پاک دا گوانڈی, اے برکتاں تے مہربانیاں تے شاناں اے نبی پاک دی آمد دی وجہ نال, قرآن پاک نازل ہون دی وجہ نال دین اسلام نو حضرات اللہ دے نبی دے سینے تے رب العالمین نے جو احکامات نازل کیتے ہیں انہاں نو اپنان دی وجہ نال برکتاں تے سعادتاں ملیاں. وگرنہ حضور دے آمد تو پہلے بیٹی دی کوئی حیثیت نہیں. آقا تشریف لے آئے, اتنی شان ودائی. جیڑا بندہ 2 بیٹیاں نہ پیار کرے جنت بھی پکی تے جنت اندر نبی پاک دا گوانڈ بھی پکا. میں عرض کرنا چاہتا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا فیجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. حضور دی آمد تو پہلے نا دینے جدو بیٹی کرے پیدا ہوتی تے چال کافر انہاں دے منہ کالے ہو جاندے, غصہ بڑا. آج مسلمان بھی انجنیاں حرکتاں کرن دسو انہاں کافراں دے اندر تے انہاں دے اندر کوئی فرق ہے؟ پیارے آقا نے ایمان والے واسطے آدر کیتا ہے کہ بیٹی نہ نفرت نہیں کرنی. اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے, احساس تے عزت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے. مانال وفا کر دیا نے, بابا لی دعا کر دیا
روایت سنو میرے پاک پیغمبر ایک دن گھر تشریف لے آئے اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے سونیو تواڈی آمد تو تھوڑی دیر پہلے ایک بیوہ عورت آئی ہے جے دن نکیاں نکیاں دو یتیم بچیاں اس بیوہ عورت نے کیا سونیو اے محبوب جی گل سنیو امی عائشہ فرما دیے سونیو اس بیوہ عورت نے مینوں کیا ہے اے مائے بھوک بڑی لگی ہے میں بھی بھوکی تے میریاں بیٹیاں بھی بھوکیاں امی عائشہ دے کول بیوہ عورت آئی امی عائشہ نبی پاک نو غم داستان سنائی جاندی ہے فرمایا سونے اس عورت نے سوال کیتا میں بھی بھوکی میریاں بیٹیاں بھوکیاں کچھ کھان واسطے دے دیو اما جان عائشہ فرماندیاں سونے ہو میں گھر دے اندر تلاشی کیتی 3 کھجوراں ملیاں میں تو 3 کھجوراں تو علاوہ کچھ نہیں ملیا میں چکیا بیوہ عورت نو دے دتیاں اے 3 کھجوراں چکیاں اٹھائیاں عورت نو دے دتیاں نے ایک کھجوروں نے اپنے ہاتھ اندر پکڑ لئی 2 کھجوراں ایک ایک کر کے دونوں بیٹیاں نو تقسیم کر دتیاں میرے پاک پیغمبر فرماندے نے گل سنیا جے اما عائشہ نے فرمایا سنو تھوڑی دیر گزری ان بیٹیاں نے ایک ایک کھجور نو اندر ڈال کے فرمایا مائے بھوک بڑی لگی ہے تیجی کھجور بھی دے دیو امی عائشہ منظر بھی دیئے اس ماں نے خود کچھ نہیں کھاتا 3 کھجوراں حضرات ڈیڑھ کر کے تیسری بھی آدھی کر کے بیٹیاں نو کھلا دیتیاں نے اسی طرح چلی جاندی ہے نبی پاک کو جدو اس خبر دا پتہ لگا آقا فرماتے ہیں عائشہ آج اس ماں نے جیڑا بیٹیاں نال پیار کیتا ہے اس عمل دے بدلے رب نے اس ماں نو جنت عطا کر دیتی ہے یہی لوگ بیٹیاں زندہ دفن کر دے قتل کر دے دین اسلام نو قبول کیتا ہے خدا دی قسم کیاں نہ پیار کرنے والے بنتے پیارے آقا فرماندے نے رب جنوں 2 بیٹیاں دے وے آسمائے ماں باپ صبر کرن قیامت نو بیٹیاں ماں باپ جہنم دے درمیان ٹال بن جان گیاں کی مانی جہنم نہیں جان دین گیاں جنت لال لے کے جان دا سبب بن جان گیاں سننا ذرا دھیان نال او الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ پیارے آقا تشریف لے آئے نبی پاک نے جہالتاں ختم کر کے لوگاں نو زندگی گزارن دا ول ٹنگ دسیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ نبی پاک نے قرآن پڑھ کے انہوں پاک کیتا ہے اے حضرات دین اسلام دی دعوت آپ نے دیتی لوگوں تک دین پہنچایا ہے ایک وقت ہے صدیق نے کلمہ پڑھیا چند ساتھی مسائل پریشانیاں ایک وقت آیا آپ دعوت و تبلیغ مسلسل تکلیفاں برداشت کر کے توحید کا اعلان کرتے رہے دین اسلام کی دعوت دیندے رہے چھوٹی ابی طالب دی گھاٹی اندر بند کر دیتا گیا 2.5 سال اوتھوں نکلے حضرات ظلم برداشت کیتا صحابہ دیاں شہادتاں ہوئیاں آپ کو مکے مجبور کر کے کٹ دیتا گیا ہے آپ مدینے تشریف لے گئے بدر دا مارکا ہویا کل سنیا جے آپ نے چند ساتھی شہید رب نے بدر اندر کامیابی دیتی پھر احد اندر حضرات پھر مقابلہ ہویا میرے پاک پیغمبر دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں حضرات اپنے بھی شہید نے صحابہ بھی شہید ہوئے میری طرف دیکھنا مسلسل سفر طے کر دیا جدو میرے پاک پیغمبر فتح مکہ لی تشریف لے آئے تے پھر جدو الوداعی
حج کیتا 1,25,000 یا 1.5 لاکھ نبی پاک دے نال آپ دے غلام دائیں بائیں تشریف فرما محنت ہے نبی پاک دی لیکن اس دوران مصیبتاں آئیاں پریشانیاں آئیاں شعوبتاں برداشت کیتیاں حضرات ذرا غور کرنا توجہ فرمانا احد دا میدان میں میرے پاک پیغمبر دے دند شہید ہو گئے میری طرف دیکھنا آپ نے لوہے دی ڈبل سرا پائی ہے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سردی اوپر جنگی لوہے کا کھول لباس سردی اوپر بھی ڈالے آئے ادھر کیے انہاں مشرکاں کافراں نے ٹوئے تے گڑے بڑھائے نے آقا نو ٹھٹا لگا آپ ہی گڑے اندر گر جاتے نے ایک کافر نے پتھر چکیا آپ کی طرف سٹیا تے پتھر دندان تے لگ گئے دان شہید ہو جاتے نے حضرات میری طرف دیکھے آجے میں صحابہ دے دکھڑے بیان کرا نبی پاک دے دکھڑے قربانی ہے کیڑی گل بیان کرا دیرے ہو دین اسلام دی قدر کر لو اس نعمت لوں بے قدری نہ ضائع نہ کرو یہ وقت گزر گیا دوبارہ ہاتھ نہیں جے آوڑا اور مرشد پاک نے دعوت و تبلیغ لی کتے میدان سجائے میں کتے حکمت عملی نہ دعوت دیتی ہے لوگاں تک پیغام پہنچایا گل سنے آجے یہ جڑی جنگے ہو دینا 1000 بندہ نبی پاک نل گیا ہے تے جدو آمنا سامنا ہو لگا 700 مخلص صحابہ رہ گئے 300 منافق نبی پاک کو چھوڑ کے دوڑ کے اتنی زیادہ تکلیف 300 منافق میدان احد وچوں نہ سکے 700 صحابہ نال میرے پاک پیغمبر دے چہرے تے پتھر لگیا دند شہید نے آپ گڑے اندر گرے نے ایک ظالم بے ایمان گھوڑے تے بیٹھا ہے انہیں پیدر پہ کئی سٹا نبی پاک دے جسم تے تلوارہ ماریاں آپ نے جنگ دا لباس پائے تلوار نے زخم نہیں آئے لیکن لوہے دی وردی دی اوپر جدو سٹا بجیاں نے کجیاں سٹا اندر کھاتے میرے آقا نو بڑی تکلیف ہوئی ادھر کیے ایک بے ایمان نے میرے آقا دے سر تے تلوار ماری بہتا بار نہیں لگیا تلوار جب متھے تو سر تو چہرے تو ہو کے نیچے گئی آپ نے جنگی حضرات وردی پائیے احمد نما چہرے تے حضرات و جنگ دی جڑا لباس ہوتا ہے وہ میرے آقا نے پہنے ہیں لوہے دیاں کڑیاں چند جدو تلوار دا دبا آیا ایتھے لوہے دیاں کڑیاں چند چھپ گئیاں متھا زخمی میرے آقا دے رخسار زخمی نے حضرت ابو بکر صدیق آئے فرماندے میں سونے ہو اے جڑیاں توڑے آنکھ دے نیچے جڑی ہڈی ہے 2 کڑیاں چپیاں نے انہوں میں نکال دینا ایک میرے آقا دا صحابی اگے بڑے اور صحابی ہے فرمایا ابو بکر رب دا واسطائی اے عمل میں نو کرم دے اے خدمت دا موقع میں نو دے دے انہیں اپنے دنداں دے نال وہ کڑیاں کھچ کے باہر کڑیاں تے جدو میرے آقا کڑے اندر گرے آپ دے ٹخنے نو موچ آ گئی صرف جنگے احد دا منظر خدا دی قسم اتنا لمبا چوڑے تے غمی داستان یہ نہیں میرے کو بیان دیتی جاری امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ٹخنا موچ آئیے دند شہید نے رسار تے زخم آیا ہے متھے تے زخم آیا ہے حضرات کندیاں تے تلوارہ بجیاں تے درد ہو رہی ہے تے میرے آقا تے 70 صحابی شہید ہو گئے چچا امیر حمزہ دی لاش دے ٹکڑے کر دیتے گئے ہاتھا پیرا دی انگلاں لیتا کر دیتیاں گئیاں اور اگلی گل سنیا جے میرے پاک پیغمبر جنگ ختم ہو گئی جنگ احد کئی دن دے بعد ایک دن گھرے بیٹھے تے میرے آقا جو موڈے تے ہاتھ رکھ کے رون لگ پے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیئے نے سوڑیوں کی گلے فرمایا عائشہ احد اندر جیڑیے کہ ظالم نے تلوارہ ماریاں میں جنگ دا لباس پایا سی زخم نہیں آئے لیکن اندر کھاتے سٹاں بڑیاں لگیاں آج کئی دن گزر گئے نے وہ تکلیف بھی میں نو ہو رہی ہے میرے آقا نے جو موٹے تے ہاتھ رکھے تے رون لگ پے آمینہ دے لال جناب
صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھ کے سیدہ عائشہ نے فرمایا سونےو احد اندر تانوں بڑے دکھ آئے نے بڑے دکھ آئے نے اللہ پاک دی رضا اور رحمت نے تساں بڑے دکھ اٹھائے اے محبوبہ کیا توحید لئی دین اسلام دی دعوت لئی اسلام دے پرچار لئی اندے نال بڑا دکھ بھی تانوں کوئی آیا یا کوئی نہ اے نوجوانوں گل سنیا جے میرے باپیوں گل سنیا جے میرے پاک پیغمبر کو سیدہ عائشہ نے پوچھا 70 تواڈے غلام شہید تساں آپ زخمی احد اندر بڑا بڑا دکھ آیا ہے کیا اندے نال بڑا بھی کو دکھ آیا ہے یا کوئی نہ تے میرے آقا دی زارو قطار اکھاں چوں ہوتیاں دیاں لڑیاں طرح آنسو جاری ہو جاندے نے فرمایا عائشہ کی پوچھ لے آئی تواڈی اس قوم نے مینوں بڑے دکھ دتے اے عائشہ احد دا دکھ تے کوئی دکھ نہیں اندے نالوں بڑے بڑے صدمے بھی آئے اس قوم نے مینوں بڑا ستایا بڑے دکھ دتے نے اور نبی پاک نے اپنی زندگی دا سب تو بڑا غم تے دکھ بیان کیتا ہے جنوں نبی پاک فرماندے نے کہ میرے لیے بہت بڑا صدمہ ہے حضرات آقا فرماندے نے صدمہ طائف اندر آیا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 100 کلومیٹر پیدل سفر طے کر کے طائف اندر پہنچے حضرت زید غلام بھی نال نے میرے پاک پیغمبر جدوں اوتھے پہنچے نے گل سنیا جے میرے آقا نے تیناں چودھریاں نال ملاقات کیتی اے چودھری آپس اندر تینے بھائی نے انہاں میرے آقا دی کوئی گل نہ سنی اے کہندا تو نبی ہے میں تینوں مندا ہی نہیں تو جاندا کیا رب نے نبی تینوں بنانا سی اسی مر گئے استغفر اللہ تے تیجا بول کے آندا محمد جے تو سچا نبی ہے میں بیت اللہ دے اندر جا کے ٹینڈ کروا لواں میں اپنی ٹینڈ کروا لاں داڑھی بنوا لاں حضرات نے ایک گل نہیں مننی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عام لوکاں نوں بات شروع کیتا انہاں پتھر مارے اتنے پتھر مارے حضرات گل سنو نوجواناں نے اپنی گود اندر پتھر لے لے میرے آقا نو پتھر مارنے شروع کر دیتے آپ زمین تے بیٹھ گئے غم دی تاب نہ لا سکے اتنے پتھر بجے حضرت زید نے پاؤں پکڑ کے کھڑا کیتا سونےو انہاں تہاڈی قدر نہیں کیتی انہاں نوں پتہ ہی نہیں کہ آمینہ دے لال تشریف لے آئے انہاں نوں پتہ ہی نہیں دین اسلام کتنی بڑی نعمت ہے انہاں نوں پتہ ہی نہیں توحید کتنی بڑی نعمت ہے آؤ چھٹ دیو تے چلیے آقا تر پہ پھر پتھر نبی پاک پہ جاندے نے پھر پتھر 3 میل اے نوجوانوں 3 میل میرے مرشد پاک مسلسل ترتے گئے کدے میرے آقا پہ جاندے نے اٹھ کے کدے تر پیندے انہاں 3 میل میرے آقا نے اتنے پتھر مارے چہرہ زخمی ہے جسم زخمی آپ خون نہ لت پت میں 3 میلوں دے بعد اگے عتبہ شیبہ دا کپ انگوراں تے حضرات کھجوراں دا باغ آ جاتا ہے میرے آقا باغ اندر گئے نے حضرت جبرائیل آئے دیگر فرشتے آئے سونےو انہاں تہاڈی قدر نہیں کیتی انہاں دعوت و توحید پیغام سنیا نہیں اگر اجازت دیو اے دونوں پہاڑ چوکے آپس اندر ملا دینے انہاں لائے والے دا قیمہ کر دینے پی کے رکھ دینے آقا فرماتے ہیں رب دیا فرشتیاں نو نہیں نہیں انہاں تے عذاب نہیں میں دعا کرنا رب انہاں نو ہدایت دے دین اسلام جیسی دولت نہ مالا مال کرے توحید جیسی دولت نہ مالا مال کرے حضرات آپ عتبہ شیبہ دے باغ اندر بیٹھ گئے زید بھی زخمی نبی پاک بھی زخمی عتبہ شیبہ نے دیکھے گل سنو عتبہ شیبہ نے دیکھے یہ مکے دے چودھری نے میرے آقا دی برادری ہے غیر مسلم نے کہندے نے ساڈی برادری دا نوجوان ہے کی ہویا جے نویں دین دی دعوت دتی ہے لیکن اپنے غلام نو بلایا اے پانی دا گلاس لے جا کچھ کھجورا لے جا فروٹ لے جا جا کے محمد نو دے گیا صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام تردا تردا نبی پاک دے کول آیا کہ آ کے کہن لگا میرے مالک
پی لو پانی پی لو اے کھجورا کھا لو فروٹ کھا لو سونے چہرے والے ہو کتوں آئے ہو کیوں مارا کھاندے پھر دے ہو انہیں پانی دا گلاس اگے کیتا میرے آقا زخمی حالت اندر لے سنیا دے گل غور نہ میں گل مکاوا میرے آقا نے ہاتھ اگے کیتا پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پڑھ کے گلاس نو پکڑیا برتن پیالہ پکڑیا او جڑا غلام ہے اودیاں ڈیکراں نکل گئیاں کہنے لگا سونے ہو کون ہو کتوں آئے ہو بسم اللہ پڑھی جاندے ہو اس علاقے اندر بسم اللہ نہیں پڑھی جاندی انہاں کو پتہ ہی نہیں بسم اللہ کے آئے ساڈے علاقے اندر پڑھی جاندی ہے آقا فرماتے ہیں تیرا علاقہ کیڑا تیرا نام کی ہے آقا میرا نام عداس ہے عیندال علی سین عداس عداس نام ہے میرا علاقہ نینوان بستی ہے نینوان کا نام لیا صرف نینوان کیا میرے آقا فرماتے ہیں وہ عداس غلام گل سن لے نینوان بستی اندر ایک میرا بھائی رب دا نبی گزرے آئے وہ مچھلی والا جناب یونس ہے جیڑا مچھلی کے پیٹ اندر 40 دن زندہ رہے آئے او یونس نبی تے نینوان بستی اندر نبی بن کے آیا اس عداس غلام نے اتنی گل سنی او دیا آہی نکل گئیاں میرے آقا نے قدم اندر ڈگ پیا رو کے کہنے لگا سونے ہو او ساڈا نبی سی میں یونس نبی دا کلمہ پڑھن والا باقی آئیو ساڈی بستی اندر نبی بن کے آیا او ساڈا پیغمبر تے رسول تساں کیویں جاندے ہو میرے آقا فرماندے نے او بھی رب دا نبی تے میں رب دا آخری نبی آقا جی او تہاڈا بھائی کیویں آقا فرماندے نے او رب دا نبی ہے میں بھی رب دا آخری نبی ہاں اسی ہم منصب دونوں بھائی ہیں اللہ پاک دی عزت دی قسم میرے پاک پیغمبر نے اتنی گلاں کیتیاں اے جڑا غلام ہے میرے آقا دے ہاتھ پھڑ کے چومی جاندا ہے نالے کہی جاندا ہے اشہد اللہ الہ اتبا شہبہ ویندے نے آندے نے لگدا ہے ساڈا غلام ساڈے ہتھوں گیا جڑیاں مارا کھادیاں نے مار دا مول رب نے باغ اندر پا دیتا واقعہ لمبا نبی پاک مکے جا رہے ایک جگہ آقا فرماندے ہیں یا اللہ میں تیرا نبی ہوں انہاں قدری نہیں کیتی دعوت دی سوالی نہیں سنی کہ میرے آقا نے قرآن پڑھیا حضرات کوئی جنہ دی جماعت این گزر دی پئی ہے سورہ جن دا شروع ابتدا پڑھ لو جنہ دی جماعت گزر رہی انہاں نبی پاک دی زبانوں قرآن سنیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اللہ پاک نے وحی نازل کر دیتی سوڑیو طائف والے نے تہاڈی قدر نہیں کیتی آج تہاڈی زبانوں ایک وادی دے اندر زبانوں قرآن سن کے بہت بڑی جنات دی جماعت کلمہ پڑھ کے دین اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے ارے بھائیو اہم ہو گیا بالکل افطاری دا قریب کوشش تے میری ہے سی اور میں گھر بیان کرتا آج کڑی بھی کتے تھوڑی مٹھی ہو جاندی تے چلو میں راج کے بیان کر لینا باہر آ کے جماعت دا شیڈول ایک دے تساں لیٹ آئے تے میں تے اثر تو پہلے دا آیا مینوں 4 بجے تک لا دیندے تے خدا دی قسم کاہی کہہ کے میں ہی بیان کردا تے مینوں زیادہ خوشی ہونی سی لیکن بھائی سعید اللہ صاحب مولانا عبدالستار انجم صاحب انہوں نے جو شیڈول بنایا تھوڑے ٹائم اندر میں جلدی جڑیاں چند گلاں کیتیاں نتیجہ ہے اللہ پاک نے سب قرآن دیتا ہے محبوب کا کلمہ پڑھے اصل مسلمان حضرات پھر رمضان جیسی نعمت ساڈے کول آئی ان دی قدر کر لو ایک منٹ قیمتی ہے یہ وقت دوبارہ نہیں ہاتھ آنا تے بے قدری کر کے او نہ ہوئے کہ دنیا آخرت اندر ذلیل و رسوا ہو جائیے اللہ پاک سانوں معاف کرے اللہ پاک اسلام دی قدر کرن دی قرآن پاک رسول اللہ اور رمضان کی حضرات کا جن صحت رب نے دیتی ہے رب صحیح ہمارے اندر قدر کرن دی توفیق دے اللہ اور رسول دا سچا تابعدار بنائے پھر جو میں نے حکم ہویا پھر میں آ جانا نہیں کہ آئندہ رمضان جیندے رہے تے پھر آ ہی جاندے انشاءاللہ اللہ پاک زندہ رکھے دین اسلام تے جدو موت ہے دین اسلام تے جڑا بندہ دین اسلام تے فوت ہو جائے کلمہ پڑھ دیں فوت ہو جائے پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ پاک انہوں ڈائریکٹ بھی جنت عطا کتنے منٹ رہے
2-4 منٹ رہ گئے بیماروں کی دعا کر لو قبولیت کا برکت ہے پریشان بندے آنے دعا کرو اللہ پاک پریشانی دور فرمائے کتنے بھائی سید اللہ افطاری کتنے بات دعا دے بعد میں بات تشریف لے جانا اللہ پاک کو جزائے خیر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو گزارش ہے عبدالحفیظ ڈرائیور صاحب والدین کی بہت زیادہ بیمار ہے دعا کرنا اللہ پاک تندرستی دے چھوٹا بھائی بہت ہوئے 4 بچے یتیمہ کی کفالت کر رہے ہیں خود بھی مقروض ہے پریشان ہے اللہ کی رضا لیے اگر تھوڑی جی تجھے دینا محبت تعاون کی شکل اندر کرنا چاہو کہ اللہ جزائے خیر دے مگر نہ دعا میں یاد رکھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث بباصر الناس بشر انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما یا اللہ بیماروں کو شفا دے مقروضوں کے قرضے دور فرما یا اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما یا اللہ سب گناہگار سب معاف کر دے جب تک زندہ رکھے دین اسلام تے جد موت ہے دین اسلام تے یا اللہ جو بھائیاں کی دل کی خواہشات نیک حاجات ساریاں پوریاں فرما بن منگیاں ضرورتاں پوریاں کر دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم